السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مہمانان اعظام اور صدر جلسہ، میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جو کھڑی ہیں بیٹھ جائیں اور ہلہ نہ کریں، میری باتوں کو غور سے سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہی ہوں۔ یا خدا رب میری تو تیری حمد و ثنا کر رہی ہوں۔ تو جو چاہے تو بن جائے عصمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت۔ تیرے چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہی ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام دنیا و آخرت میں بھلائی حاصل کرنے اور کامیاب زندگی گزارنے کی ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے جس کا معنی ہے ستون، یا کسی چیز کا لازمی حصہ۔ جس طرح ایک ستون عمارت کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسلام کی عمارت بھی خاص ستونوں پر قائم ہے۔ یہ ستون دراصل اہم و عبادات ہیں جن کے بغیر اسلام میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان عبادات کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، جن پر پوری طرح عمارت کھڑی ہوتی ہے، جیسے توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، توحید صرف یہ نہیں کہ خدا کو اپنا خالق و مالک سمجھیں، بس کافی ہو گیا۔ توحید تو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ اس کے افعال کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت اور اسماء صفات کو اکیلا نہ مانے۔ کیونکہ مکے کے مشرکین بھی اللہ کو خالق و مالک بھی مانتے تھے، پھر بھی اسے قتال کا حکم دیا گیا۔ وہ اللہ کے عبادت میں کسی اور کو ساتھی اور شریک بھی مانتے تھے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سب کا ایک ہی مشن تھا کہ وہ اللہ کے توحید کا اعلان اور تمام معبودان باطلہ سے اظہار اور برات کا اظہار۔ دنیا میں جتنے بھی انسان کی اچھائی و نیکیوں کو جاننے کے لیے یا قبول کیے جانے کی سب سے بڑی توحید بنیاد ہے۔ میری ماں بہنوں، اسلام کا پہلا رکن ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ نہ اس نے جنا کسی کو اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ تو کوئی بیوی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ اسے کسی کا رشتہ ناتا ہے۔ وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے، جس کی طرف خود قرآن اشارہ کرتا ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا کسی کو اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ زندہ ہے، وہ حاکم ہے، وہ بڑائی والا ہے، وہ حکمت والا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے مقابل کا کوئی نہیں۔ وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے اور کلام فرماتا ہے، لیکن ان کی کلام ہم لوگوں کی کلام کی طرح نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اس کلمہ کا دوسرا دوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ جانتے ہیں محمد کون ہے؟ محمد وہ محمد ہے جو سارے مسلمانوں کا نبی ہے، وہ محمد جو جناتوں کا نبی ہے، وہ محمد جو سارے نبیوں کا نبی ہے۔ آپ جانتے ہیں محمد کون ہے؟ جب محمد تشریف لاتے تو زمین بھی جھک جاتی، پیڑ پودے بھی جھک جاتے۔ خدا
برس رہی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، فرشتے آمنا کا جا کر خود اپنے ہاتھوں سجا رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک نماز کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر 5 وقت کی نماز فرض کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا اس نے دین کو ٹھیک رکھا، جس نے نماز کو ترک کر دی اس نے دین کو برباد کر دیا۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ ہوگی، اس دن سب سے پہلے نماز کا ہی سوال کیا جائے گا۔ اس دن کسی کا کوئی نہ ہوگا، ہر انسان اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر چیز نفسی نفسی پکارے گی۔ میری ماں اور بہنوں، ماہ رسالت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یوم قیامت میں حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز ہی کا سوال کیا جائے گا۔ جس کی نماز درست نکلی ان کی سب اعمال قبول ہوگا، اور جس کی نماز ہی خراب نکلے ان کی سب اعمال خراب ہوگا۔ میری ماں اور بہنوں، جب نماز درست ہے تو ہر اعمال قبول ہوگا، حج بھی قبول ہوگا، زکات بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، اور دیگر اعمال صالحہ میں مقبول ہوں گے۔ جب نماز درست نہیں تو سختی کے ساتھ امتحان ہوگا۔ نماز کے متعلق ایک حدیث ایک واقعہ پیش کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا دور ہے، ایک صحابی اونٹ پالا کرتا تھا۔ وہ اونٹوں کو اچھی طرح کھلاتا پلاتا تھا اور اچھی جگہ رہنے کے لیے بھی دیتا تھا۔ جب یہ صحابی سوتا تو اونٹ چلانے لگتا۔ تو یہ صحابی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کو اچھی طرح کھلاتا پلاتا بھی اور اچھی جگہ رہنے کے لیے بھی دیتا ہوں، لیکن یہ کون سا بات ہے کہ جب میں سوتا تو سونے نہیں دیتا۔ تو صحابی کو سمجھ میں نہیں آیا، تو اپنے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے محبوب، میں ایک اونٹ پالتا ہوں اور اس کو اچھی طرح کھلاتا پلاتا بھی ہوں اور اچھی جگہ رہنے کے لیے دیتا ہوں، لیکن یہ کون سا بات ہے کہ جب میں سوتا ہوں تو اونٹ چلانے لگتا ہے۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابی سے کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ تو صحابی نے کہا، نماز تو پڑھتا ہوں لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے میں نے نماز کو ترک کر دیا ہے۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا وقت گزر رہا ہوتا ہے اور تم سو رہے ہوتے ہو، اس لیے یہ اونٹ چلاتا ہے کہ میرا بندہ اٹھے اور نماز پڑھے۔ میری ماں اور بہنوں، جب جانور کو خدا کا اتنا ڈر اور خوف ہے، ہم تو خدا کے بندے ہیں، ہم تو خدا کے پیدا کیے ہوئے ہزاروں نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، ہزاروں